اپنا آپ فروخت کر رہے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. یہاں پہ بھٹا چوک میں آپ جائیں, صبح گزرے 8 ساڑھے 8 بجے, 100-150, پہلے 10-20 ہوتے تھے, اب 100-150 لوگوں کا ایک ازدحام ہے. انہوں نے کدالیں پکڑی ہوئی ہیں, پھاوڑا پکڑا ہوا ہے, کسی نے وہ مستری کا وہ جو سامان ہوتا ہے وہ بورا پکڑا ہوا ہے. آپ شام کو گزرے, جب مغرب سن سیٹ سے ذرا پہلے, وہ جو آدمی کھڑا تھا وہ بیٹھ گیا ہے, وہ کھڑا ہونے کے قابل اب نہیں ہے, کیونکہ اس کو دہاڑی نہیں ملی, اور اب وہ یہ سوچ رہا ہے سر جھکا کے میں نے گھر واپس کیسے جانا. وہ پھاوڑا وہ ہمارے سر میں مارے گا, وہ وقت آ رہا ہے, اس سے سب کو بچنا ہے, پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی, اور پاکستان کی جوڈیشری کو بھی, کیونکہ اب یہ زیادہ دور نظر نہیں آتا. بعض جن کی آنکھیں ہیں لیکن بینا نہیں ہے, ان کا وہ لا علاج ہے. تو اس ساری کہانی کا کنکلوژن یہ ہے کہ جب ہم اس ملک کو لے گئے ہیں انفرادی اور اجتماعی گناہوں کے نتیجے میں, اب ہمیں تائب ہو جانا چاہیے. اور یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے, اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنے وہ حکومت اس پولیٹیکل ٹینشن کو اور ٹیمپریچر کو نیچے لے کے آئے. کسی کو ہماری شکل اچھی لگتی ہے یا اس سے نفرت ہے وہ کرتا رہے, نہیں یار اب اسے چلنے دیں. لیکن ہمیں سب سے بات کرنی ہے, ہم نے ریاستی اداروں کو بھی ایک ٹیبل پہ بٹھانا ہے, اور آنے والی پارلیمنٹ میں تمام جماعتوں کو بھی ایک ٹیبل پہ بٹھانا ہے, بھلے وہ ہماری بدترین مخالف ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں ایک نیشنل ایجنڈا بنانا ہے, ایک چارٹر آف اکانومی کرنا ہے, ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا ہے, اور جو سی او ڈی ہوگا وہ 2 جماعتوں کے درمیان نہیں ہوگا, وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہونا چاہیے. اور جو چارٹر آف اکانومی ہے اس کے اوپر بھی سب کے دستخط ہونے چاہیے, اور جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کے اوپر پریوی اور وٹنس ہونا چاہیے. اور 5 سال کے بعد ووٹ کے ذریعے آئیں, ووٹ کے ذریعے جائیں, کوئی دھرنا نہیں, کوئی لانگ مارچ نہیں, کوئی لاک ڈاؤن نہیں, کوئی چیز نہیں چلے گی, کوئی پتھر نہیں چلے گا. ملک کو سیدھا کریں آپ, اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر یہ راستہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا تو پھر وہ لیڈرشپ آئے گی جس کا نام پتہ کسی کو معلوم نہیں, وہ نہیں ہوگی, وہ جتھے ہوں گے جتھے. ان جتھوں کے آنے سے پہلے پاکستان کے فیصلہ سازوں کو, پالیسی میکرز کو, سب کو, ہمیں سب کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. میں تو یہی سمجھتا ہوں. یہ جو الیکشن ہے, پہلے میں بہت جذبے سے الیکشن لڑا کرتا تھا, یہ الیکشن میں اب امید کے ساتھ لڑ رہا ہوں. میں اپنے جذبات کبھی نہیں چھپاتا, مجھے چھپانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. رازق بھی رب ہے, عزت بھی رب نے دینی ہے, بندے بیچارے کچھ نہیں کر سکتے, رب بھی رب ہے, باقی کچھ نہیں ہے. تو اس لیے جو دل میں آئے کیا دینا چاہیے, اور بیمار نہیں ہونا چاہیے, اور بلڈ پریشر نہیں لینا چاہیے. جو دل میں آئے کیا دینا چاہیے, سوچ سمجھ کے گو کے بات کرنی چاہیے. آج ہم جہاں کھڑے ہیں, جو غلطیاں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے کی ہم نے سیکھ لی, ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا, بی بی زندہ رہتی تو آج پاکستان کا نقشہ مختلف ہوتا. ایک گریٹ پلیئر جو ہے وہ ایسیسینیٹ ہو گئی, ایک پلیئر باقی رہ گیا. اس ایک پلیئر کو نکالنے کے لیے ایک نئے کھلاڑی کو کلٹیویٹ کیا گیا کہ یہ مہاتما ہے. اس بیچارے کو نہیں آتا تھا, اس کو راستے کے پتہ ہی نہیں تھا نا, نہ منزل کا پتہ تھا. جو اسکیچ جو اسکرپٹ بنا کے دیا گیا وہ بولتے رہے, وہ جب تک بنا کے دیتے گئے بنانے والے تب تک چلتا رہا. جب انہوں نے ہاتھ کھینچا تو وہ ہی فیل ڈاؤن, گر گئے. جب اپنے اوپر آئی تو سمجھ ہی نہیں آئی کیا کریں. ان کو کسی نے یہ سمجھا دیا ہے کہ جو ہٹلر کی اسٹریٹجی تھی وہ کامیاب تھی. ہٹلر وقتی طور پہ تو کامیاب ہو گیا تھا, لیکن اس کا نام لیوا آج کوئی نہیں ہے, اور اس نے اپنی قوم کو تباہ کروا دیا تھا. لیکن لوگ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں. خان صاحب بھی اس راستے پہ چل پڑے تھے. انہوں نے نہ اپنوں کی بات سنی, نہ پرایوں کی بات سنی, نہ اپوزیشن کی آواز سنی, نہ اپنی کیبنٹ کو سنا. اور جو ان کی آخری لڑائی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یہ وہی لوگ تھے جو ریٹائرڈ ہیں اور جو ہمیں جیلوں میں ڈلوا رہے تھے. آخر میں ان سے لڑائی بھی اسی بات پہ ہوئی ہے, کیونکہ وہ جب ہمیں پیٹتے پیٹتے تھک گئے تو انہوں نے بھی اس کو کہنا شروع کر دیا بس کر دو, کوئی ملک سے کام کرو. وہ تیار ہی نہیں تھا. اس سارے منظر نامے کا میں وکٹم بھی ہوں اور گواہ بھی ہوں. مجھے کسی گواہی کی یقین کریں ضرورت نہیں ہے. کوئی شخص جوڈیشری کا
یہ اسٹیبلشمنٹ کا یا سیاستدانوں میں سے ایسا نہیں ہے جسے میں نے براہ راست دیکھا نہیں ہے اور سنا نہیں ہے اس کو، تو وہ کہانی میں بیان ابھی کر نہیں سکتا، کروں گا ضرور، اگر زندہ رہا تو سب کچھ لکھوں گا جو میں نے سنا اور دیکھا اور بھگتا۔ اچھا اب ہم تو بھگت گئے، کوئی بات نہیں، جیلوں میں ڈال دیا، مارا پیٹا، ذلیل و خوار کیا، بدنام کیا، چلیں کوئی بات نہیں، یہ سب ہوتا، ہم نے بھگت لیا، پہلے بھی بھگتے رہے ہیں، مشرف نے بھی بھگتایا تھا، اس سے پہلے بھٹو صاحب کا دور بھی بھگتا تھا، وہ بھی ایسا ہی دور تھا، کوئی بات نہیں، جانیں بھی دے دی ہیں۔ آپ ملک کے لیے تو کچھ کرتے، آپ نے ملک کے لیے تو کیا ہی کچھ نہیں، آپ نے ہم آئی ایم ایف کو فارغ کر گئے، آپ آئی ایم ایف کو لے کے آ گئے، لائے اتنے لیٹ، جب لانے کا فائدہ نہیں تھا پھر بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے۔ اور جس طریقے سے ہم نے آئی ایم ایف سے ڈیل کی ہے وہ کوئی آسان کام تھا؟ وہ یا میاں شہباز شریف کو پتا ہے یا اسحاق ڈار کو پتا ہے یا پی ڈی ایم کے جو سرکردہ پارٹی سن کو اندازہ کیا پاپڑ بیلے ہیں۔ ان کی شرائط بعض ایسی تھی جو کوئی پاکستان کا حکمران یا کوئی حکومت مان ہی نہیں سکتی، وہاں سے ان کو نکال کے لانا، اور پھر جو چائنیز نے ایک پیوٹل رول پلے کیا ہمیں سیف گارڈ کرنے کے لیے، وہ پاکستانی قوم کو تو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کیا کیا۔ اگر وہ پوری طرح کھڑے نہ ہو جاتے اور سپر پاورز جو ہیں ان کو یہ یقین نہ ہو جاتا کہ یہ ڈیفالٹ نہیں کرنے دیں گے، تو اگلے تو ڈیفالٹ کروانا چاہتے تھے ہمیں، کیونکہ وہ تو ہم سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بچت کی، کرم کیا، بچت ہو گئی ہماری، بالکل مہنگائی ہوئی، پر ہم نے نہیں کی مہنگائی، ہمارے گلے پڑی ہے۔ 4.25 سال میں تو وہ چھوڑا ہی کچھ نہیں تھا، نہ سرکاری ملازم کو تنخواہ کا پیسہ تھا، پینشنر کو پینشن دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ میں 3.5 پونے 4 ارب مجھے ہر مہینے چاہیے ہوتا تھا ریلوے میں، ہر پہلی کو سر پکڑا ہوتا تھا، جوتے گھس گئے، کبھی وزارت خزانہ، کبھی ٹوپیاں گھما رہے ہیں، کبھی ریکوری کر رہے ہیں، کبھی ملازموں کے ترلے کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے یہ 16 مہینے گزرے؟ ایسے ملک چلتے ہیں بھائی، ایسے نہیں چلتے اور ایسے نہیں چلے گا۔ تو میں آپ کو گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب جہاں ہم آ کے سارے پھنس گئے ہیں، وہ کچھ پھنسانے والے تو گھر چلے گئے ہیں، ان پہ تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، میرے کھاتے میں تو ان کی معافی نہیں ہے، اور میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکتا ہوں۔ تو وہ تو ان کو سزا رب دے گا۔ وہ جج تھے یا وہ جرنیل تھے جنہوں نے سازش کی اور اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، پہلا بھی کوئی نہیں بچا، بچنا انہوں نے بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ۔ ہمارے پاس تو جھگڑے کا لڑنے کا بھیا ٹائم نہیں ہے، ہم نے تو عمران خان سے بھی کوئی دان سوٹا نہیں کرنا، یہ جتنے مقدمات ہیں اس پر وہ جانے تو جوڈیشری جانے۔ اگر ہماری حکومت بنے گی، ہم نے بالکل 1 منٹ ضائع کیے بغیر اکانومی پر، لا اینڈ آرڈر پر، سوشل جسٹس پر اور لوگوں کی فیسیلیٹیشن پہ اور مہنگائی اور بے روزگاری کو کیسے ایڈریس کرنا اس پہ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔